السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سر ٹرانسمیشن انوار رمضان میں آپ کا میزبان زہر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ آج کی سحری کا آغاز کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج 24 رمضان المبارک کا آغاز سحری آج ہم کرنے لگے ہیں۔ تو بات یہ ہے ناظرین، بات یہ ہے کہ آج اس تیسرا عشرہ رمضان المبارک کے ہم 2 عشرے مکمل کر چکے ہیں اور تیسرے عشرے میں ہم شامل ہیں۔ تیسرا عشرہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سرخرو کر دیتا ہے توبہ کرنے پہ، اس سے معافی طلب کرنے پہ، اس سے مغفرت طلب کرنے پر، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا تحفہ ہمیں تحفہ بنا کر بھی بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں فرضی روزے ہیں، جو اس میں فرضی کام ہیں، جو ہم پر روزے فرض کرائے گئے اور عبادت اللہ تعالیٰ کی نمازیں فرض کری گئیں، یہ ہم پہ ایک فرض عمل ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، حرام سے بچنا ہے اور حلال میں تصرف کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ بات یہ ہے کہ کیا ہم ایسے ہی بولتے رہیں گے اور اسی طرح سے کام چل جائے کہ پرہیزگاری کریں گے، تقوی سے بچیں گے، تقوی کریں گے؟ تو اس طرح سے تو کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے، جب تلک ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کے حضور توبہ نہ کریں، اس کی بارگاہ میں نہ گڑ گڑائیں، معافی نہ کریں اور گڑ گڑائیں نہیں، تو اس طرح سے ہماری بخشش و مغفرت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حضور اور اپنے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ گزر رہا ہے اور گزر جائے گا، لیکن اس مہینے کو سمیٹ لیں، اس کی برکتیں لوٹ لیں اور توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں کہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو اس دنیا سے فانی ہو جائیں گے یا اللہ پاک ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے ساتھ جو حسن سلوک ہم رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا جو ہمارے عزیز و وقارب ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہم اچھی طرح ایک اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی طرح سے جو آپ کے غیر مسلمان بھائی اور غیر انسان ہیں جو آپ سے ملتے ہیں روزانہ کی طرح، روزانہ کی بنیاد پر، ان سے بھی آپ نے بہت اچھے اخلاق کا ثبوت دینا اور اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ سنت رسول بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے توبہ کے عشرے کو سمیٹ لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس سے معافی کی طلبگار ہوں، اس کی بارگاہ میں سرخرو ہوں کہ کیا پتہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ میرا آپ کا آخری ہو، کیا پتہ اگلا رمضان اب رہے نہ رہے، ہمیں یہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے۔ اسی بات کے ساتھ آپ کو پتہ ہے آج 24 رمضان المبارک کی سحری ٹرانسمیشن کا آغاز، اور ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نعمتوں اور اس کی تعریف اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف مبارکہ سے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اسی تعریف کو کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ الوداعی جمعہ بھی ہے اور الوداعی جمعہ کے حوالے سے بھی آج ایک کلام پیش کیا جائے گا،
تو آئیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے نام پر ایک تعریف کے پھول مانتے ہوئے ایک کلام پیش کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب امی کا تصور بھی کیسا، اب امی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب امی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور چاہتا ہے اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لے غلامی، چاہتا ہے اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لے غلامی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی خوب میرے گوارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، جس میں حسنین ہے سیدہ ہے، جس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، جس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب امی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔
جی ناظرین، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ، اسی خوبصورت نعت مبارکہ کے ساتھ، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ان کے اہل بیت کا بھی تذکرہ تھا، سیدہ پاک کا بھی تذکرہ تھا، امام حسن حسین کا بھی تذکرہ تھا، اللہ پاک ہمارا یہ پڑھنا، ہمارا یہ سننا قبول و مقبول فرمائے۔ اور اس پروگرام، اس سحر نشریات کا آغاز باقاعدہ ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے نامور سنخواؤں کے ساتھ، مہمان گرامی کے ساتھ۔ تو اسی طرح آج ہمارے ساتھ ایک مہمان سنخواہ موجود ہیں، جناب عبدالباسط قادری صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ عبدالباسط بھائی، یہ جو ٹوپی لگائی ہے آپ نے، یہ بڑی شاندار لگ رہی ہے، یہ خود گھر پہ ڈیزائن کری ہے؟ یہ میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا کے دی۔ ماشاء اللہ، کون سی کوئی سلطانی ٹوپی لگ رہی ہے ہمیں؟ نہیں، یہ بیسکلی وہ برکاتی ہی ٹوپی ہے، اچھا، لیکن جو ہے اس میں رنگ میرے والد کا ہے، بس یہ رنگ آپ سمجھ کے لیں۔ والد صاحب کا، کیا بات ہے، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوگی۔ بے کون سے شک۔ کلام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں؟ اب آپ نے منگتے کی بات چھیڑی ہے تو پھر میں ان کا منگتا سے ہی شروع کرتا ہوں۔ ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں تو ہوں جو منگتا نہیں سبحان ہوں۔ اللہ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے حوالے، یہ حوالے میرے غر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں، میرے جرموں، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، بس اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے۔ وہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ رب ہے موتی، ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے
کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے میں ان کا مانگتا ان کا مانگتا کہتے ہیں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی میں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ہونے دیتے ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے بڑی خوبصورت انداز میں اور بہت خوبصورت کلام کا آغاز تھا. عبد الباسط قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ہے حوالے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے اور میرے ہر عیبوں کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. تو بات یہی ہے کہ انسان کو اگر کسی کی محتاجگی چاہیے تو اللہ اور اس کے حبیب کے علاوہ اللہ پاک اس انسان کو اس دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رکھے, کیونکہ یہ محتاج کی سب سے بڑی کمی ہے انسان کی. اگر اللہ پاک کے ہوتے ہوئے اور اس کے رسول کے ہوتے ہوئے آپ کو اگر پھر بھی کسی دنیا میں پریشانی ہے اور آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی بہت زیادہ جو ہے نا نگیٹو پوائنٹ ہے. یہ اس چیز سے بچنا چاہیے. اگر کچھ مانگنا ہے تو اپنے رب سے گر گڑا کر مانگیں, پھر دیکھیں کہ وہ کتنا نوازتا ہے, وہ کتنا غفور و رحیم ہے, کتنا رحیم و کریم ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ باتیں تو چلتے رہیں گی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. اور محبت کملی والے سے جو کرتے ہیں سنو لوگوں, یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لازم بات یہ ہے اگر اس دور میں ہم نظر ڈالیں تو بے انتہا پینڈیمک سچویشن کا ملک شکار ہے, مسلمان شکار ہیں, لوگ شکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پینڈیمک سچویشن میں بھی کچھ لوگوں کا سہارا بنا کر کھڑا کرا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی بڑائیاں مارے اور بڑے لوگوں کو پبلش کر کے دکھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک انسان کو دیکھ کر دوسرے انسان کس طرح سہارا بن سکتا ہے, ایک کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ اچھا کر لوں, کچھ کسی کے کام آ جاؤں. یہ صرف ایک رہنمائی ہوتی ہے انسانیت کی صورت میں کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں, کس طرح سے کام آ سکتے ہیں. اور کسی کے کام آنا کوئی بڑا عمل نہیں ہوتا, یہ اللہ پاک کا نوازا ہوا عمل ہے کہ وہ میرا رب جس کو چاہے اس کو یہ توفیق دے دے کہ وہ کسی کے کام آ سکے. تو ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے, کسی کے کام آنا, کسی کے مدد کر دینا. یہ سب سمجھے کہ اگر نیکیوں کو آپ تلاش کرنے جائیں گے نا تو نیکی تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ملتی ہے. جب آپ چلتے ہیں نا, اگر ایک پتھر کو بھی ٹھوکر لگ رہی ہوتی ہے نا, اس کو بھی سائڈ کر دیتے ہیں نا, تو اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. یہ بھی بڑی نیکی ہے. نیکیاں سمیٹیں, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں سے زیادہ ہے بھائی. تو اب میں اگر بتاتا چلوں, جیسا کہ میں نے آپ کو بھی اناؤنس کرا تھا کہ اس پروگرام میں ہمارے ملک کے نامور صنعاء موجود ہوتے ہیں, اور آج ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں
کہ اگر جن کا میں تعارف کراتا چلوں تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، تو ایک بڑا نام ٹریڈرز کے حوالے سے، پاکستان ٹائلز ٹریڈرز کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اگر سیاسی گفتگو میں بات کرتے ہیں تو پھر سیاست میں تو ماشاءاللہ ماہر سیاست کہلاتے ہیں جناب حاجی چنزیب صاحب، جو کہ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں، آئیے بات بھی کرتے ہیں، ملواتے ہیں آپ کو حاجی چنزیب صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم پروردگار کا. ماشاءاللہ لکنگ گڈ. آج آپ لگ رہے ہیں کہ آپ کوئی بڑے سینئر سیاست دان ہیں. آپ کی محبت ہے، حسن نظر ہے آپ. جی آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لائے. حاجی چنزیب صاحب ہمارے آج پھر سے اس نشریات کا حصہ بنے اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے بہت شکریہ. چنزیب بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اب اختتام بھی ہو جائے گا، تو اس حوالے سے ناظرین کو سب سے پہلے ایک پیغام دیں، کیونکہ یہ توبہ کا عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر مسلمان، ہر انسان مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، توبہ کا طلبگار ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان، ان کی آل اولاد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عافیت سے اس ماہ سیام کا جو ہے وہ اختتام کرے، اور اس کے بعد آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے وہ دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اس وقت حکومت جو کرونا کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے اس کی پابندی کریں. اور انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے اس کے بارے میں بار بار قرآن بھی حکم دیتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی حفاظت کریں، احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں. دیکھیں تجارت زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، بے شک بے شک، اور جان ہے تو جہان ہے. بے شک. اگر جان نہیں ہے تو جہان آپ کا یہیں رہ گیا، اور اگلے جہان کو حاصل کرنے کے لیے جو دائمی ہے، جس میں سدا کے لیے ہم نے رہنا ہے، یہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، آج ہے کل نہیں ہے. بے شک ایسے ہی. مگر آخرت کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کریں. اور حکومت جو اقدام آپ کے لیے اٹھا رہی ہے وہ آپ کی جان کے لیے اٹھا رہی ہے. بے شک. ادروائز بہت سارے لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کاروبار ہونے چاہیے. دیکھیں اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے، جو بینیفٹ ہوتا ہے، وہ حکومت کو ملتا ہے. حکومت ہمارے ہی ٹیکس سے چلتی ہے، مگر اس وقت حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں. بے شک. اور حاکم وقت کی جو ہے وہ اطاعت جو ہے اس کا حکم ہے، آقا دو جہان نے فرمایا ہوا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے چینل کے توسط سے ان سے دست بدستہ گزارش ہے کہ کرونا ایس او پیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا حاجی فرمائے. چنزیب بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ان سے بڑے مزے کی بہت ساری گفتگو ان کے حوالے سے جاری رہیں گی ہماری. اب میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ عبید رضا قادری صاحب موجود ہیں جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے. بسم اللہ.
اس لیے کہ چلے مسافر لگت اس لیے لگا کہ چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول نصیر ان کے سوا کون ہے رسول جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان چلے جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے مغشر گیا اگر مغشر کس بات کا غم کو ڈر ہم جن کے ثنا کھا گئے وہ بھی تو وہاں ہوں گے جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے آقا سید الورا کے چلے آپ نے ایک چھوٹی سی کم عمری میں بڑا اچھا اور خوبصورت کلام بہت طریقے سے پیش کرا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام لکھا ہوا ہے اور بڑے اچھے ماشاءاللہ سارے مقبول زمانہ ان کے کلام لکھے گئے. تو ناظرین بات یہی ہے کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے روائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو بات یہی ہے کہ میرے نبی کریم کو سب سے زیادہ اچھا عمل ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان کی کام آنا. اگر کسی انسان کی آپ رہنمائی کر سکیں, کسی کی مدد کر سکیں, کسی کے لیے بھی شفقت کر سکیں, تو یہ بھی سنت مبارکہ میں سے اور یہ سنت رسول میں سے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ کافی ساری تنظیمیں اس ٹائم شہر کراچی میں سربلند ہیں, اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں, اسی طرح سے ایک تنظیم جو کہ خدمت انسانیت کے لیے ایک وسیع دسترخوان لگا رہی ہے شاہ فیصل کالونی میں, جس کا نام ہے زیب النساء ویلفیئر ایسوسی ایشن, جو کہ روزانہ کی طرح آج بھی انہوں نے افطار دسترخوان کرا. اور اس کو آپ دیکھ سکیں گے ہماری اسکرین پہ کہ کس طرح سے وہ روزانہ کی طرح آج بھی اور روزانہ آج 23 رمضان المبارک کا ان کا دسترخوان ہم دکھا رہے ہیں, اور روزانہ ہی تقریباً کئی سو لوگ اور کبھی ہزاروں لوگ ان کے دسترخوان پہ آ کر روشنا ہوتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں زیب النساء ویلفیئر ایسوسی ایشن کا دسترخوان. میں ہوں K21 کی جانب سے آپ کی ہوسٹ ساحر محمد رفیق الدین. آج ہم ادھر موجود ہیں زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب. آج یہ دسترخوان دیکھ کر بہت دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ خدمت خلق کے لیے بہت ہی خوبصورت ترین کام سر انجام دے رہے ہیں.
آج میرے ساتھ زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ہیں چیئرمین یہاں پر موجود ہیں. ہم ان سے چند سوالات کریں گے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سحر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ. سحر جیسے آپ نے بات کری کہ گلشن ہو گیا، نمائش ہو گیا، انچولی ہو گیا، اور ان جگہوں پہ میں نے کیوں نہیں چنا بھائی؟ میں نے اگر یہ کوئی میں نے دسترخوان لگانا ہے، میں نے کوئی کار خیر کرنی، میں نے غریبوں کے لیے کرنی ہے، میں نے امیروں کے لیے نہیں کرنی، میں نے اپنا گھر نہیں سجانا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے اب دیکھو جوہر ہو گیا، گلشن ہو گیا، نمائش ہو گیا، انچولی ہو گیا، جیل چورنگی ہو گیا، یہاں پہ یار سارے کروڑ پتی رہتے ہیں یار. ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو اس ٹائم غریب کو ضرورت ہے. آپ آؤ میرے ساتھ آؤ، آپ مجھے بتاؤ، میں آپ کو روشن آباد، شاہ فیصل، کورنگی، لانڈی، کٹی پہاڑی، بہت علاقے ہیں، بلدیہ ہو گیا، بہت علاقے ہیں جہاں پہ بہت غریب لوگ رہتے ہیں. میرا کام بیسکلی میں نے جب سروے کیا ہے، میں لگاتا تھا واٹر پمپ پہ لالو کھیت میں دسترخوان. لیکن جب میں نے یہ پوائنٹ چنا ہے تو یہاں پہ پورا علاقہ یہ بہت غریب علاقہ ہے. یہاں پہ سراؤنڈنگ آپ چل جاؤ، پیچھے کچی آبادیاں ساری. تو بھائی ہم نے اگر کرنا ہے تو کام غریبوں کے لیے کرنا ہے، ہمیں امیروں کے لیے نہیں کرنا. ہمیں اپنی دکانیں نہیں چمکانی کسی امیر کو، لینڈ لارڈ کو دکھا دے کے. تو میں جن لوگوں نے یہ ان جگہوں پہ اسٹال لگائے ہوئے ہیں تو ان سے بولوں گا اللہ کے واسطے یار، یہ یہاں پہ سب کروڑ پتی رہتے ہیں، وہاں نہیں لگاؤ. آپ کسی غریب جگہ پہ جاؤ جہاں پہ ضرورت ہے غریبوں کو. بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کہ اس وقت اس کا جو ہے کہتے ہیں نا کہ جس کو ضرورت ہے اسی کی ہیلپ کرو، نہ کہ دکھاوا، بلکہ دل سے آپ مدد کرو. وہی بات آتی ہے کر بھلا ہو بھلا. ان کا دسترخوان دیکھ کر بہت ہی دل خوش ہوتا ہے. کل میں نے K21 چینل پہ ان کی جو ہے چھوٹی سی جو ہے ویڈیو دیکھی جس میں یہ بہترین ترین کام کر رہے ہیں. تو میں تو ان کو سلام پیش کرتی ہوں زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کو، فاؤنڈیشن کو. تو میری جانب سے تہہ دل سے سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. اس ٹائم پورے شاہ فیصل کا سب سے بڑا زیب النساء فاؤنڈیشن نے دسترخوان سجایا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع غفیر جمع ہے ماشاءاللہ. تقریباً 800-1000 لوگ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیلی افطاری کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور میرے رب کا کرم ہے کہ جو آرام سے سبوں کو ہم یہ افطاری کرا رہے ہیں. جتنا بھی اس ٹائم شاہ فیصل میں لگا ہوا ہے افطاری کا سلسلہ، ہر جگہ فروٹ ہے، تربوز، خربوزہ، کھجور. لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں پہ ایک دسترخوان، زیب النساء فاؤنڈیشن نے ایک بہت اچھا دسترخوان سبوں کو آرام سے بٹھا کے کھانے کا شروع کیا. جتنے بھی مخیر افراد ہیں وہ ایسی آبادیوں میں جائیں، روشن آباد، شاہ فیصل، بریلی کالونی، اورنگی، لانڈی، کورنگی، کٹی پہاڑی، ان جگہ جائیں، ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ ملیں، اور تاکہ ہم ان جگہوں پہ بھی اپنا کام شروع کر سکیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر جو ہے وہ پاکستان کے دیگر شہروں سے بہت آگے ہوتا ہے افطار کروانے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، راشن تقسیم کرنے میں. ماشاءاللہ بڑا دسترخوان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے. اس کے علاوہ یہ جو راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جو شادی بیاہ جو غریب لوگوں کا کرواتے ہیں اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، بہت ہی انسپائرنگ کام ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ہم سب کو سرشار کرے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا افطار دسترخوان پہ جتنی زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کی خدمات ہیں، اور اس خدمات میں جو بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ملانا چاہتا ہے، ان کا اکاؤنٹ نمبرز اور ان کے موبائل نمبرز، ان کے کانٹیکٹ نمبرز اس اسکرین پہ چل رہے تھے. تو آپ لوگ بھی ان کا حصہ بنیں اگر خدمت انسانیت میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ بھی کام کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ناظرین اب ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے کافی مہمان شخصیت بھی موجود ہیں. نعت رسول مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملک نامور ثنا بھی موجود ہیں. اس پروگرام کا جو انڈائریکٹلی حصہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ میڈیا اسپانسرز بھی ہیں. تو میں بتاتا چلوں، سب سے پہلے نوید احمد صاحب، جن کے ڈریسز میں یہاں پہ پہن کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. جن کو نوید احمد صاحب کے ڈریسز پسند ہیں تو بھائی وہ طارق روڈ پہ جا کر ان کی شاپ سے لازمی پرچیزنگ کریں ہیں عید کی. اور ویسے بھی عید اس بار جو ہے شاپنگ مالز وغیرہ دیگر ادارے کلوز ہو جائیں گے، تو جلدی چلے جائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا پارٹنر بنتے ہیں حاجی یعنی سکینہ انسٹیٹیوٹ، جو کہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بڑے اچھی خدمات ہیں ان کی، گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے اور ویڈیو اینیمیشن کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میڈیا پارٹنر ہیں گوبیز پینٹ، جن کے رنگ کے بغیر تو رنگ ہی ادھورے ہیں. اور نیلسن پینٹس ہمارے ساتھ میڈیا پارٹنر ہیں. اس کے علاوہ ٹوٹل نیٹ ورک سولوشن، جو کہ سولر پاور سسٹم کے حوالے سے بہت اچھی خدمات ہیں ان کی، اور بہت اچھی ان کی ٹیکنالوجیز مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں. اس کے ساتھ پینٹو پمپس
واٹر ورلڈ انٹرنیشنل جو کہ ریسائکلنگ آف واٹر اور جو ویسٹیج آف واٹر کے حوالے سے ان کے پلانٹس ہیں وہ کمپنیز انڈسٹریز میں گرو کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, جن کو اس کی خدمات چاہیے تو واٹر ورلڈ انٹرنیشنل سے کانٹیکٹ کریں. اومو واٹر ہمارے ساتھ روزانہ ہماری ٹیبل پہ موجود ہوتا ہے اور ہم سیری انہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس 228 ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں. میرٹ کباب والے ہمارے ساتھ میڈیا پارٹنر بنے, اور JFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, تو ان کی بھی بڑی خدمات ہیں بلڈرز کے حوالے سے. اور میرٹ فیمس کباب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج میڈیا پارٹنر ہیں ہمارے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے میڈیا پارٹنرز بنے اور بنتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ. اور اب ہم بات کریں گے ہمارے حاجی چنزیب صاحب جو کہ آج ہمارے مہمان ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. جی چنزیب بھائی, یہ بتائیں کہ سیاسی حوالے سے رمضان مبارک میں کیسی سرگرمیاں ہیں؟ دن میں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی سرگرمی نہ ہو, کیونکہ کافی سالوں سے ایک روٹین ایسی ہے کہ پہلے رمضان سے ہی جو ہے وہ 30 رمضان تک کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں ہی رہا جائے اور عبادات میں جو ہے وہ وقت گزر جائے, وہ بہتر ہے. کاروبار تو 11 مہینے کرتے ہیں, حالت مجبوری کہیں افطار میں کہیں کسی پروگرام وغیرہ میں جانا ہوتا ہے تو وہاں بھی جانا ضروری ہے کہ جب اللہ کی مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے. اور دنیا میں کامیابی کا راز بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بے شک یہی بتایا ہے کہ, اور اس کے اوپر ایک قول ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ کے نزدیک جانے کا سب سے بہترین جو رستہ ہے وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہے, اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا ہے. بے شک. تو پھر جو یار دوست وغیرہ بلاتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں. مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ افطاری یا وقت زیادہ تر جو ہے وہ گھر میں بچوں کے ساتھ گزرے. باہر اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی اس کی چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بہت ساری خرافات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت سارے معاملات بھی اس قسم کے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو روزہ صرف جو ہے وہ بھوک کا نام نہیں ہے, روزے کا جو پہلا عنصر ہے وہ احساس ہے کہ آپ کو اگر یہ پیاس کی جب طلب ہوتی ہے تو پھر دنیا میں کربلا والوں سے تو بڑے پیاسے ہی کوئی نہیں, کوئی بڑی مثال بھی نہیں ہے. بڑی مثال ہے. اور صرف مسلم کے لیے نہیں, غیر مسلم اس کی مثال دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے کہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر پینے کا پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے, تو ان کا احساس کرنا چاہیے. پھر بھوک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس تو وسائل ہیں, آپ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, مگر ہم جن کے امتی کہلاتے ہیں آقا دو جہاں کے, آیا انہوں نے کبھی 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ نہیں. جس کے لیے 2 جہان بنائے گئے, یہ دنیا, یہ آسمان, یہ دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے آقا دو جہاں کے لیے بنائی, مگر انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا. صحابی آئے, یا رسول اللہ فاقے سے ہوں اور بھوکا ہوں, یہ دیکھیں پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو اللہ کے حبیب نے اٹھایا پیٹ سے پردہ اور 2 پتھر بندھے ہوئے. کیا بات ہے. تو یہ احساس ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اس روزے کی حالت میں چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہے کوشش کریں کہ وہ آپ کے حصے میں آ جائے. بے شک. آمین. کیونکہ عام دنوں میں آپ کی ہوئی نیکی جو ہے اس سے کہیں زیادہ اجر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ملتا ہے. تو پھر یہ احساس جو ہے وہ ہر روزے دار کو رکھنا چاہیے کہ وہ روزہ آنکھ کا بھی ہے, کان کا بھی ہے, زبان کا بھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کاروبار میں سود کا لین دین کر رہے ہیں تو وہ روزہ کس کام کا. صحیح بات. روزہ رکھ کے اگر آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, بد کلامی کر رہے ہیں تو وہ روزہ کس کام کا. اللہ کو آپ کی بھوک سے تو کوئی لینا دینا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آپ کو یہ روزہ جو ہے وہ اس لیے کہ یہ عبادت ہی میرے لیے ہے. اے انسان یہ ساری باتیں تو اپنے لیے کرتا ہے, مگر یہ ایک واحد عبادت ہے جو تو میرے لیے کرتا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. رب سے بہتر اجر دینے والا کون ہے. مگر جب وہ روزہ رکھا ہوتا ہے تو پھر اس روزے کی جو پیاس ہے, جو اس کی بھوک ہے,
جو کسی غریب غربا کی آپ کی طرف آس ہے، جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان سب کا مجموعہ کر کے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ روزے کا اصل حکم توبہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچانا ہے، اور آیا کہ ہم اس چیز پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ خدا نے کہا، دیکھیں جی، وہ شاعر کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نہ نوری ہے نہ ناری۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب عمل کا بنیاد جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بے شک، آپ کی نیت کیا ہے؟ بے شک۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، معاشرے میں چلتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی نیت جو ہوتی ہے وہ اس خوشبو کی طرح ہوتی ہے کہ جو جہاں جاتی ہے اپنا اثر چھوڑتی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں، اور حکم دین بھی یہ کہتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا کیا ہے۔ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ بے شک۔ آج ہمارے پاس جو کسوٹی جو ہے وہ کردار سے زیادہ جو ہے وہ کاروبار کی ترجیح ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جبکہ آپ کاروبار کریں اور انبیاء میں دیکھیں، 1,24,000 انبیاء میں ایک نبی جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تمام انبیاء کے جانے کے بعد 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ وجہ کہ ان کو نبوت بھی دی گئی، ان کو سلطنت بھی دی گئی۔ بے شک۔ اب وہ 500 سال تک اپنی سلطنت کا حساب دیتے رہیں گے۔ اب عام فہم میں ہم جب سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دولت، یہ شہرت، یہ طاقت، یہ سب کچھ یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ کردار اور کاروبار سے آپ نے وہ بات کہی، تو اس کی کوئی زندہ مثال دے دیں، کیونکہ لوگ آج کل اس کا بڑا ذائچہ تول رہے ہیں نا، کردار اور کاروبار کا۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے بھی دیکھا، کچھ آپ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، دنیا میں جو سب سے بڑا کردار ہے نا جی، جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو 1,24,000 انبیاء کا جو امام ہے، آقا دو جہاں بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے اس سے بڑا کردار تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک ایسا مورخ ہے جس کا مذہب عیسائی ہے، مگر جب وہ تحریر کرتا ہے کہ دنیا کی 100 شخصیات میں سب سے بہترین شخصیت اور اس کا کردار جو ہے وہ کون ہے، تو وہ لکھتا ہے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ وہ کرسچن ہے، مگر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کی 100 کردار کی جو شخصیات ہیں ان میں پہلا نمبر جو ہے وہ آقا دو جہاں کا ہے۔ دوسری شخصیت کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس کا لاف عمر دنیا میں چلتا ہے، جو سیولائز ملک ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، جہاں ایک جانور کا بھی احساس کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری تعلیمات ہیں کہ جو ہماری ہیں، مگر ہم اس رستے پہ نہیں ہیں، اس رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب مثال یہ ہے، آقا دو جہاں کے پاس جو ہے ایک دفعہ ایک وفد آیا ملنے کے لیے۔ اب میرے آقا کے صدقے جاؤں، تمام صحابہ کھڑے اور اللہ کے رسول جو ہے تعارف فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ساتھ میں غلام کھڑا ہے، حضرت بلال کھڑے ہیں، بالکل، تو غلام ہے، حبش کا ہے۔ تو آقا دو جہان جو ہیں اس کا بھی تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ ہیں سیدنا حضرت بلال، سید کا لقب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نسل سے سید نہیں ہے، مگر میرا آقا اپنے غلام سے اتنا پیار کرتا ہے تو اس کو سید کا لقب دے اس دیا۔ نے سید کا لقب دے دیا۔ پھر ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں نا جی، صدقے جائیں اس کی ذات کے، اس کی جوتیوں کے صدقے ہم سب کھا رہے ہیں، پوری دنیا کا امیر المومنین صرف مسلمان رحمت نہیں، للعالمین، آقا دو جہاں کے صدقے ساری دنیا کھا رہی ہے۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں صرف الفاظی طور پر نہیں، عملی طور پر جو ہے ان کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ اور یہ صرف رمضان نہیں، آپ کا کردار
اللہ کے رسول نے ان کرداروں کو وہاں لے گئے کہ جو کردار مطلب کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار یہ مکے کے بدو اور مدینے کے بدو، تبوک کے بدو، نجران، جزان، یہ بدو ہے جو زندہ اپنی بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے. ایک دور وہ بھی تھا تو اور ایک دور یہ بھی ہے. میرے نبی کی تعلیم تھی، میرے نبی کی تبلیغ تھی، میرے نبی کا دین تھا. اس وقت امت کی بات تھی. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم امت نہیں رہے، ہم مسلکوں میں تقسیم ہو گئے، مسلکوں میں فرقہ واریت ہم میں تقسیم قرآن سے تعلیم نہیں لیتے. ایک پڑھے لکھے جاہل سے جو ہے نا اس کے ناول پڑھ کے ہم ساری چیزیں وہ اپنے لے لیتے ہیں. آپ کے لیے سب سے بہترین جو آئیڈیل پرسنالٹی ضابطۂ حیات ہے وہ آپ کے لیے قرآن ہے. قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا یہ دو الگ چیزیں ہیں. آپ قرآن کو عربی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی مادری زبان عربی نہیں ہے، آپ کی قومی زبان عربی نہیں ہے، یہ میرے رسول کی زبان ہے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھنے کے ساتھ آپ اس کی تفسیر پڑھیں. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو تب قرآن آپ سے مخاطب ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، زندگی کے معاملات ایسے لے کے چلنے ہیں. بالکل بہت اچھی اور بات. قرآن سے بڑی تعلیم ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، زندہ تعلیم ہے. اور بالکل ہر بڑے اب تو نان مسلمس بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ نان مسلمس بھی قرآن پاک کی فضائل و برکات سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کو پڑھ کر ریسرچ کر کے بہت دنیا کہاں سے کہاں نکل چکی ہے. تو جہانزیب بھائی سے ہماری گفتگو جاری رہے گی اور ہمارے پروگرام کا جو کہ یہ نعتیہ سیگمنٹ تھا ہمارا فرسٹ، تو اس کا حصہ بنے ہمارے نامور ثنا خواں جناب عبدالباسط عباسی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ عبید رضا قادری صاحب. تو ناظرین بہت ساری بات ہوں گی. حاجی جہانزیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیگر لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو ملاؤں گا ایک اچھی سی شخصیت. وہ شخصیت ہیں جو کہ ہمیں عالمی مسائل پہ ہم بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں ان مسائل کا حل بتاتی ہیں. اور جو آپ کے کویشچنس ہمیں فیڈ بیک کے تھرو پتہ لگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کمنٹس ہم جان رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بھی رہنمائی ملتی ہے اور ہمیں تھوڑی سی اپریسیشن بھی ملتی ہے ان کمنٹس کو دیکھتے ہوئے، ان فیڈ بیکس کو دیکھتے ہوئے. تو آئیے میں تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موجود ہوتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں علامہ مدثر القادری صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، چونکہ عشرہ جہنم سے نجات کا ہے تو اس حوالے سے انسان تو گناہ گار ہے، سب سے اچھا اللہ پاک نے توبہ کے لیے کیا راستہ بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الدین والکرم وآلہ وبارک وسلم. دیکھیں توبہ بیسیکلی ہے ندامت اور رجوع کرنا. رجوع اللہ بیسیکلی ہے توبہ، یعنی بندہ کسی جرم کے اوپر شرمندہ ہو یا کسی گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا اس کا ارادہ ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں. اگر کوئی توبہ کو معاذ اللہ مذاق سمجھ لے یا گناہ کرے، توبہ کرے پھر اس گناہ میں شامل ہو جائے تو یہ بیسیکلی توبہ ہے ہی نہیں. اور توبہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اس انداز سے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آئندہ اس فعل سے تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تو یہ بیسیکلی ہے توبہ. اور توبہ قبول کب ہوگی؟ توبہ قبول کا ایک کوئی ذریعہ یا کوئی ایسی کوئی قسم یا یوں سمجھ لیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ توبہ قبول ہو گئی؟
توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد بھی پھر گناہ کرتا ہے، دیکھیں اس کا کیا کفارہ ہے؟ بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں سب سے بڑا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے. گناہ تو ہے بیسیکلی ظلم، کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، یہ بیسیکلی ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں نادم نہیں ہو رہا، شرمندہ نہیں ہو رہا، رجوع نہیں کر رہا، توبہ نہیں کر رہا. تو چاہیے یہ کہ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو فوراً رجوع کر لے. یہ نہ ہو کہ وہ گناہ در گناہ کرتا رہے اس بات پر کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مجھے معاف فرما دے گا، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. نہیں، پھر وہ توبہ ہی نہ کرے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، میں معافی نہ مانگوں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہوں، تو پھر توبہ کرنے کا فائدہ کیا؟ نہیں. اولیاء کاملین نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک شخص تھا جس نے 70 بار توبہ کی اور 70 بار گناہ کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کے اس وقت کے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس بندے نے توبہ کرنا بھی چھوڑ دی، کہ جب میں نے 70 بار توبہ کی اور 70 بار اس عمل کو کیا تو پھر اب میرا توبہ کرنے کا فائدہ، یہ توبہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ جب میں اس گناہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا. تو اس وقت کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی کہ اس بندے تک یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ تو مایوس ہوا ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے. جب بندہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی رحمت اس بندے کو اپنے قریب کر لیتی ہے. جب ندامت کا ایک آنسو بہا لے بندہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ نادم ہو، یعنی کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی سود کھاتا ہے اور اس کا اگلے ہی دن سود کھانے کا ارادہ ہے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں سود کا لین دین نہیں کروں گا، لوگوں سے جھگڑا نہیں کروں گا، لوگوں کے مال کو غصب نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، ایکس وائی زیڈ، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے آئندہ نہ کرنے کے ارادے سے نہیں بلکہ اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، تو یہ بیسیکلی توبہ نہیں ہے. توبہ تو یہ ہے کہ اللہ مجھ سے، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، لیکن اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، آئندہ میں اس فعل قبیح سے توبہ کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. انسان کا کوئی ایسا عمل ہے جس میں اللہ پاک نے اس کے لیے توبہ نہیں رکھی ہو؟ انسان کا کوئی ایک ایسا عمل؟ لیکن شرک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر بندہ ظاہری طور پر کوئی گناہ کرتا ہے تو وضو کرنا، ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف جانا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی طرف جانا، یا ایک رمضان سے دوسری رمضان کو پا لینا، یہ پورا پروسیس جو ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم نے پچھلا رمضان گزارا تو اب جو رمضان آیا نا، اس دوران ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے صغیرہ اللہ نے اپنی رحمت سے معاف فرما دیے. ایک جمعے سے لے کے دوسرا جمعہ جو ہم کل پائیں گے الوداعی جمعہ، تو اللہ تعالیٰ نے دوران پورا ہفتہ یعنی ایک جمعے سے آنے والے جمعے تک سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیے. اسی طرح ایک نماز سے لے کر کے مثال کے طور پر فجر سے لے کے ظہر تک ہم پہنچے تو اللہ نے وہ صغیرہ گناہ تو معاف فرما دیے، لیکن کبیرہ گناہ جو کیے ہیں، یعنی لوگوں کا مال غصب کیا یا لوگوں کے سامنے کسی کی عزت نہ رکھی، انسلٹ کر دیا، رسپیکٹ نہ رکھی، تو اب جس انداز سے جو ہماری یہاں روش پائی جاتی ہے کہ ہم ذلیل لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور معافی میسج کے ذریعے یا فون کے ذریعے سیپریٹ مانگتے ہیں. نہیں، آپ نے ذلیل سب کے سامنے کیا تو معافی بھی سب کے سامنے مانگیں گے. آپ نے کسی کا مال لیا ہے تو آپ کو مال کی صورت میں معافی دینی پڑے گی، یعنی معافی صرف یہ نہیں ہوگا کام چل جائے گا کہ بھائی ہے نا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کے 3 لاکھ روپے کھا لیے تو آئندہ میں نہیں کھاؤں گا. نہیں، معافی آپ مانگے لیکن 3 لاکھ روپے دینے کے بعد، پیسے ریٹرن کرنے کے بعد، اس نقصان کا خمیازہ بھگتنے کے بعد پھر آپ معافی مانگیں. کسی کو اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اگر ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا یا معافی مانگ لوں گا، نہیں، توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن حقوق العباد کا جو یہ مسئلہ آپ نے پیچیدہ کر دیا یا آپ نے اس مسئلے میں جو ہے نا اپنی طرف سے نافرمانی کر دی تو اب آپ نے معافی مانگنا ضروری ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ گزرا. ایک شخص جو تھا وہ شراب پی رہا تھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد جاری رکھی ہوئی تھی کہ آپ کے دور میں کوئی بظاہر گناہ کرتا تو آپ اس پر حد جاری فرماتے. ایک شخص کو دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے
اور حضرت فاروق اعظم نے ان کو دیکھ لیا. اب اس شخص کو جیسے ہی دیکھا تو اس نے سچی توبہ کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ شراب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا. اے اللہ اپنے کرم سے مجھے آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غضب سے بچا لے. کیا بات ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی قریب ہوئے تو پوچھا, اے شخص تیرے بغل میں کیا ہے؟ اس نے بے ساختہ طور پر, جیسے ڈرتا ہے بندہ تو نہیں کچھ بھی کہہ دیتا ہے, اس نے بے ساختہ طور پر کہہ دیا کہ حضرت یہ شراب نہیں بلکہ سرقہ ہے. اب جیسے ہی سرقہ کہا اور حضرت نے کہا کہ لاؤ, حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ لاؤ, جیسے ہی ان کو دیا گیا تو واقعی وہ شراب سے کنورٹ ہو گیا سرقے میں. کیا بات. یعنی بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے, سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے. جو بندہ, دیکھیں یاد رکھیے گا, ابھی دوران وقفہ ہماری بات چل رہی تھی, کورونا یہ جو وائرس ہے نا یہ بیسکلی ہے آزمائش. اسے عذاب بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ آزمائش ہے. اور اس آزمائش کو جو ہم فیس کر رہے ہیں نا, اس آزمائش سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. یقین جانیے ندامت کا آنسو بہانا, اور یہ ساری یہ کورونا تو ایک معمولی سی بات ہے, انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت ساری بیماریاں بڑا غفور و رحیم ہے, اور وہ کہتا ہے گڑ گڑا کے مانگ میرے مدے, میں تیری ہر توبہ کو قبول کر لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکال دیتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے نکال دیتا ہے. کورونا جب رب تعالیٰ ایسی ہوا چلا سکتا ہے جس میں وائرس ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ ہوا بھی چلے گی انشاءاللہ, اور ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہوا چلے گی کہ انشاءاللہ یہ وبا اپنے اللہ کے کرم سے دور ہو جائے گی. کیونکہ ناظرین ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں, آپ کی رہنمائی کر رہے تھے اور شب توبہ کے حوالے سے, اور جو تاکراتیں چل رہی ہیں اس میں, عبادت میں آپ لوگ سرخرور ہیں, اس حوالے سے بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے آج توبہ کے فضائل و برکات بتائے. تو آئیے بات کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ حاجی چنزیب سواری صاحب بھی موجود ہیں. تو چنزیب بھائی یہ بتائیں کہ آج کل کی جو کرپٹڈ پولیٹیشنز ہیں, تو آپ کے نظر میں ان کو اللہ تعالیٰ کی توبہ ملے گی جس حساب سے کرپشن ہمارے یہاں پائی جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ قبر ہر آدمی کی اپنی ہے, صرف پولیٹیشین نہیں. جب حکم ہے سب کے لیے تو راہ راست پہ سب کو آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی ایک طبقہ لے لیں, سیاستدان لے لیں, تو سارے سیاستدان بھی کرپٹ نہیں ہیں. اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن سے میرا واسطہ ہے, وقت کے ولی ہیں. کیا بات ہے. وہ سیاست کو عبادت کے طور پہ کرتے ہیں. آپ سیاست کو عام فہم میں کیا لیتے ہیں؟ سیاست اگر دین سے نکال دی جائے, کچھ لوگوں کے لیے جو بات کی جاتی ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سیاست دین سے نکال دی جائے تو چنگیزی ہے. سیاست دین سے نکال دی جائے تو چنگیزی ہے. سیاست کا جو اصل مقصد ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالی منصب اپنے خزانوں سے دیتا ہے, عزت اپنے خزانوں سے دیتا ہے, مال و دولت اپنے خزانوں سے دیتا ہے. وہ دینے کے بعد پھر آپ کا ظرف آزماتا ہے. کیا بات ہے. تو جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ فرعون, یزید, نمرود کہلاتے ہیں. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں تو پھر وہ عثمان, عمر, علی, ابو بکر کہلاتے ہیں. کیا بات ہے. بات یہ کہ رستے تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جہاں جا رہے ہیں اس عارضی زندگی سے, جہاں مستقل زندگی کی طرف جا رہے ہیں, وہاں اعمال کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ساتھ جائے گی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے کہ نیت آپ کی جو ہے, اس کے اوپر نیت جو ہے اس کے لیے استقامت ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. جس کردار کے اندر استقامت نہ ہو, حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں ماموں بھی تھے اور پیر و مرشد بھی تھے ان کے. تو حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک دفعہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے
تھوڑا آرام فرمایا. آرام فرمانے کے بعد جب جانے لگے تو درخت نے صدا دی کہ اے سری تو بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ تو بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ یا میں بہتر ہوں؟ تو حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. اب تو بتا کہ تو مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس درخت نے کہا کہ دیکھو سری، میرے اوپر پھل لگتا ہے، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں. لوگوں کو دھوپ لگتی ہے اور وہ میرے سائے میں آ کے بیٹھتے ہیں، میں ان کو سایہ دیتا ہوں. کیا بات ہے، واہ. لوگوں کو سردی لگتی ہے، مجھے کاٹتے ہیں، مجھے جلاتے ہیں، میں ان کو گرمی دیتا ہوں. تو اس لیے میں تجھ سے بہتر ہوں. واہ. اس نے حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے بہتر ہے تو پھر دوزخ کا ایندھن کیوں ہے؟ پھر دوزخ کا ایندھن کیوں ہے تو؟ تو اس درخت نے آہ بھر کے کہا کہ سری، میرے اندر ساری خوبیاں ہیں، صرف استقامت نہیں ہے. جدھر کی ہوا چلتی ہے میں بھی ادھر ہی چلتا ہوں، ادھر ہی چل دیتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو کردار میں استقامت نہیں ہے. اگر آپ جس بھی منصب پر بیٹھے ہوں، جتنے بھی دولت مند ہوں، جتنے بھی بڑے عزت دار ہوں، اگر اس سے اللہ کی مخلوق مستفید نہیں ہوتی تو پھر آپ کی دولت اور منصب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ساتھ لے کر کون گیا؟ ساتھ لے کر کون گیا؟ نہ کوئی لے کر گیا ساتھ ہے. وہی لے کر جائے گا کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے. بالکل ایسے. وہاں اعمالوں کا سودا ہوگا. آپ کے اعمال جو ہیں، اور اعمال اور نیت اور توبہ، آپ نے ایک چیز سے توبہ کر دی. اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کالا ہو جائے. روزے جب آدم علیہ السلام سے آج تک لے لیں تو آسمان کالا نہیں ہوا. اتنا گناہ کر انسان کے آسمان کالا کر دے، مگر ایک ندامت کا آنسو بہا دے اور اپنے رب سے کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا ہے جا معاف کیا. کیا بات ہے. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے حاجی چنزیب بھائی سواتی، کیونکہ بہت اچھا پولیٹیشین بھی ہیں، اس کے ساتھ ایک اچھے، میں تو یہ کہوں گا اسلامی کی اسکالنگ کے والے سے بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں. پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ رہے، اور یہ سمجھ لیں کہ آج بہت اچھی بات پتہ لگی. ہر سیاستدان سیاست نہیں کرتا، سیاست میں بھی عبادت ہے. سیاست بیسیکلی ہے ہی عبادت. جب سے آپ نے اس کو تجارت بنایا ہے تب سے آپ نقصان میں ہیں. آج کے لوگوں نے بنا لیا. آج کے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور عبادت اسی طرح سیاست کو عبادت کی نظر سے گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود تھے علامہ مدثر القادری صاحب. آپ کا آنے کا بہت شکریہ. حاجی چنزیب بھائی، آپ تشریف لے کے آئے اپنے قیمتی وقت میں سے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. تو ناظرین، ہم بات کریں گے اپنے دیگر ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور کچھ اور مہمان شخصیت بھی آج ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے والے ہیں، اور ان سے ملواؤں گا، ان سے بات بھی کرواؤں گا. لیکن میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان. رمضان ہر سبحان خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان. رمضان ہر سبحان. ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بریک کے بعد آنے کے بعد میں آپ کو ملانے والا تھا ایک بہت اچھی شخصیت جو کہ ایکٹر بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں. اور اگر بات کروں ینگسٹر کے لیے تو بڑے یوتھ ایکٹیوسٹ جو ہیں اس چیز میں انوالو پائے جاتے ہیں. تمام ہی زیادہ تر لوگوں کے آج کل شوق ہیں ہمارے بائک چلانے کے، تو وہ بہت اچھے بائکر بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین TGR ہیوی بائکرز کے چیئرمین بھی پائے جاتے ہیں. تو اگر میں باقاعدہ تعارف کے بعد ان سے ملوانا چاہوں تو آپ دیکھ کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی. ان سے باتیں کریں گے تو ان کی باتیں بھی بڑی انٹرسٹنگ لگیں گی. ویلکم کرتے ہیں محمد اکبر خان صاحب کو. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ نے انوائٹ کیا اپنی
ट्रांसमिशन के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सबसे पहले ये बताएं कि इतनी सारी मैनेज करना चीज़ें किस तरह से कर रहे हैं? अच्छा, चीज़ें मैनेज करना जो है वो जिस वक्त आपका शौक़ जो है वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है और ज़रूरी तर्ज पे आप उसको लेना शुरू कर देते हैं तो फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं माशाल्लाह। और फिर अगर आसान अल्फाजों में कहेंगे करनी पड़ती हैं अपने शौक़ के लिए तो कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद अकबर ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इनसे भी बहुत सारी गुफ्तगू अभी मुझे करनी है। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं जो कि यंगस्टर से रिलेटेड, यूथ एक्टिविस्ट जो हैं उनसे रिलेटेड बहुत मज़े की गुफ्तगू रहेगी। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज इस प्रोग्राम का एक और शख्सियत हिस्सा बनी जिनका तारुफ ये है कि फॉर्मर एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर सिंध भी हैं और इसके साथ फॉर्मर वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी हैं, जनाब सैयद शाकिर अली साहब। वेलकम करते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा शाकिर भाई, आपसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले आते हैं अकबर भाई के साथ। अकबर भाई एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, पहले एक्टर बने थे या फिर पहले मॉडल बने थे? अच्छा सवाल है ये। या ख्याल था एक्टर बनने का, मॉडल बन गए, या मॉडल बनना चाहते थे और किसी ने राह पकड़ के आपको मॉडल एक्टर बना दिया? नहीं, इस तरह से नहीं है। शौक़ का, जैसे मैंने आपको कहा, शौक़ था और इसको मैंने शौक़ की हद तक ही रखा। पहले मैंने जो है वो सीरियल से काम शुरू किया था, मॉडलिंग, फिर उसके बाद मैंने की है तकरीबन 4-5 साल मॉडलिंग की मैंने। मॉडलिंग अभी भी कर रहा हूँ लेकिन अब वो ज़ाहिर है वो वाला कमर्शियल वो वाला नहीं है, जैसे आपके वेस्टीज़ हो गए या आपके रमज़ान सॉन्ग्स हो गए, इस तरह से हो गए, वो कर रहा हूँ। सीरीज़ मेरे अभी भी ऑन एयर थे, कुछ ANB के हवाले से ज़्यादा काम रहा, हम TV पे काम रहा, जियो का जो ANB कर सकता है। मेरे लिहाज से आप सबसे पहले आपने मॉडलिंग करी थी, एक कोई गाना था बड़ा फेमस हुआ था, उसमें कोई मॉडल आप दिखे थे हमें? हाँ, मैंने मॉडलिंग की है, गाने बहुत सारे हैं जिसमें की है, मुख्तलिफ कमर्शियल्स किए हैं, आपके जो डिज़ाइनर्स के शूट्स हैं वो मैंने मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा जो फोकस रहा वो एक्टिंग के हवाले से ही रहा। अच्छा, शौक एक्टिंग का था। अभी भी काम कर रहे हैं सीरियल्स में? अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा गेटअप एक ज़रा तैयार किया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा काम चल रहा है। इतने सारे गेटअप्स के बाद भी कुछ गेटअप मंजर आम पे आने वाला है? इंशाल्लाह अनकरीब आएगा। क्या बात है। बाइक्स चलाने का शौक़ कैसे? अच्छा, बाइक चलाने का शौक़ तो सभी को होता है लेकिन आप बाइकर, हैवी बाइक के शौकीन हैं, तो ये सब करना किसने शौक़ लगाया? अभी बचपन से ही शौक़ था? नहीं, बचपन से नहीं था, कुछ बीच में इस तरह से हुआ कि 2012-13 में ऐसे ही दोस्तों के साथ ट्रैक जाना शुरू किया और ट्रैक जाके जब देखा तो ज़ाहिर एक सबके लिए एक चाम होता है हैवी बाइक और स्पोर्ट्स कारों का, तो ग्रेजुअली फिर जाते रहे, शौक़ डेवलप होता गया, बाइक ले ली, थोड़ा बहुत सीखा उसके ऊपर काम। कभी गिरे बाइक पे? जी हाँ, बहुत दफ़ा। कभी नहीं, मेरा मतलब शायद ही कोई हड्डी है जो सलामत हो, कह सकते हैं, सब कुछ ही ऑलमोस्ट टूटा हुआ है। मोहम्मद अकबर खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, अंदर से थोड़े टूटे फूटे लेकिन वैसे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं अंदाज़ा नहीं था इतनी कुछ डैमेजिंग इनके साथ है। अच्छा, तो अकबर भाई ये बताएं कि इस टाइम एक एसोसिएशन भी चला रहे हैं, आप चेयरमैनशिप भी इस टाइम लीड कर रहे हैं, जो कि TGR हैवी बाइकर्स के ग्रुप को आप देख रहे हैं। जी हाँ, तो इस ग्रुप में कितने लोग आपके साथ शामिल हैं? अच्छा, इसमें हमारे यहाँ ऑन एंड ऑफ इस तरह से रहता है कि आते हैं लड़के, शौक़ के लिए आते हैं, करते चले जाते हैं। एट टाइम हमारे पास ये 50 to 70 का हमारा मार्जिन रहता है इसके। उसमें ये है कि हम ज़्यादातर काम जो हम रैलीज़ वगैरह करते हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, रेंजर के साथ हम करते हैं, सिंध पुलिस के साथ हम कर रहे होते हैं, या ऐसे जो और दूसरे इवेंट्स होते हैं उसमें फिर हम जाके पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादा काम हमारा जो है वो रेंजर और आर्मी के साथ रहा। अच्छा, 2017 में भी हमने जो है मोटर स्पोर्ट रैली की थी, ऑल द वे कराची से हम यहाँ से बाइक चला के गवादर गए थे। अच्छा, और गवादर से बाइक चला के यहाँ माशाल्लाह। तो आप वो वाला शौक़ नहीं रखते जो आजकल बाइकर्स रेसेस वगैरह में अपनी बाइक्स को यूज़ कर रहे होते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे किया और मुझे आपके इस सवाल से आपके अगले आने वाले सवालों का अंदाज़ा ऑलरेडी हो गया, जो सवाल आप मुझसे करने वाले होंगे। रेसेस का देखें, बात यह है कि जब शुरू का चाम होता है और चीज़ें समझ में नहीं आती तो हर एक का शौक़ होता है भगाने का। हमने भी भगाई, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि बड़े तरीक़े से इसको चलाएं। हमारे इसमें सेफ्टी गियर्स होते हैं, हम उसको जब तक कम्प्लीटली सेफ्टी गियर्स अपने नहीं पहनते तब तक हम बाइक्स को चलाते भी नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये बाइक नॉर्मल बाइक तो है नहीं, ये 1000 सीसी, 1300-1400 सीसी होता है, तकरीबन 298 kg, 250 kg का बाइक होता है। खुदा ना खासा इससे गिरे तो हड्डियाँ जाती हैं इसके। तो हम इसके अंदर पूरा प्रॉपर अपना हेलमेट होता है, हमारी जैकेट होती है, सारी चीज़ें हमारी इसमें कवर्ड होती हैं, तब हम बाइक पे जाते हैं। और हम कोशिश करते हैं हमें कोई ऐसा ट्रैक, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जहाँ पर हम जाके अपनी बाइकिंग कर सकें।
ہم یہ روڈوں پہ سڑکوں پہ اس طرح سے جو آپ آگے آنے والا آپ کا سوال ہوگا، ہر ایک کا ہوتا ہے مجھ سے اس قسم کا سوال کہ جی آگے جو ہیں بائکس ہیں اور وہ لڑکے گرتے ہیں اور ایکسیڈنٹ. ویسے آج کل نوجوان لڑکے بھی کافی زیادہ گرتے ہیں اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے ان کو کیا سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے کن چیزوں کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر یہ اس میں تدبیر یہ والی ہے کہ ایک تو بالکل ہی آزاد ہو کے نہ بھگائیں. مطلب کون کہتا ہے کہ بائک پورے ایکسیڈنٹ دے کے چلایا جائے؟ ایسا بھی چلتی ہے نا بائک. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ کے ہیلمٹس ہیں، ہماری جیکٹس ہیں، ہمارے شوز ہیں، نیز ہوتے ہیں ہمارے، ہم وہ پراپر پہنتے ہیں. آپ اگر ایک اندازہ لگائیں کہ جو نارمل 70 کے ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ اور ایک ہیوی بائک ایکسیڈنٹ آپ کو 1000 کے بعد ایک ملے گا بائک کا. وہ بھی ایسا ہوگا گاڑی گھوم گئی کہیں سے آتے ہوئے، کوئی گاڑی نکل آئی یا کوئی گلی سے باہر نکل آئی جو ہٹ ہو گیا. ورنہ بائکر ہیوی بائکر کے ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں. اور دیکھیں بات یہ زندگی یہ ریشو تو رہتا ہے نا، زندگی تو یہ نقصانات تو چیزیں تو ہوں گی، اور شوق ہے، شوق کا کوئی مول نہیں ہے، اور شوق کے ساتھ یہ. آپ کے پورے اس گروپ میں کبھی کوئی ایسا اتفاق پیش آیا ہو جو آپ کے دوست چانا بچانا آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوئے اس پوری جو آپ کا سینیریو ہے بائکرز کا، اور آپ کے ساتھ اب وہ اسی حادثے کے دوران موجود نہ ہوں؟ نہیں ایسا اللہ کا شکر، دوستوں ظاہر دوست ایسے رہے ہیں ہمارے، جیسے پاکستان کا بہت بڑا نام جہاز بھائی تھے مرحوم رائڈر وہ. اچھا ہمارے یہاں بائک میں ایک میں آپ کو ایک کوالٹی بتاؤں، اس کو کوالٹی کہہ لیں یا ایک کوئی اس کی خاصیت کہہ لیں، خدا نخواستہ جس سپیڈ پہ ہمارا بائک ہٹ ہوتا ہے نا وہ میٹر ہمارا وہاں لاک ہو جاتا ہے. جہاں سے بھائی ہیوی بائک پہ ان کا انتقال ہوا کشمیر روڈ کے اوپر، وہ دن کے ٹائم پہ جا رہے تھے اور ایک دم سے ایک عورت گھر سے باہر نکل آئی، اس کو بچاتے ہوئے فٹ پاتھ پہ ہٹ ہوئے ہیں تو وہ وہاں ان کا انتقال ہوا. لیکن ان کا جو میٹر تھا وہ 60 کلومیٹر پر آور پہ لاک تھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ جہاں سے بہت اسپیڈ میں نہیں تھے اور سامنے والے کو بھی بولنے کا موقع نہیں ملا کہ جی پاگلوں کی طرح چلا رہے ہو. سینئر اور استادوں میں سے تھے وہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں جن کا انتقال ہوا کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے. ظاہر یہ ہوتا ہے پھر موت تو برحق ہے، بے شک ہے، وہ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے، ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. اکبر بھائی اچھا ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں سید شاکر علی صاحب ماشاءاللہ، شاہ صاحب بھی ہیں آپ، اور اتنے سارے آپ کی بھی خدمت ہیں گورنمنٹ حوالے سے اور ایکسائز ٹیکسیشن کے حوالے سے. تو رمضان مبارک میں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیسی مصروفیات رہتی ہیں ادارے کو بھی لے کر چلنا، خود کی بھی پرسنل لائف آپ کی؟ رمضان آئی بلیو رمضان مجھے فائدہ دیتا ہے ماشاءاللہ، مجھے لوگوں سے جڑنے کا راستہ دیتا ہے. کیا بات ہے. میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ رمضان پورے سال میں آپ جو کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں بے شک ان کی اصلاح کرنا. بے شک بے شک. میں نے کبھی رمضان کو الگ سے محسوس نہیں کیا. میں یہ بلیو کرتا ہوں میں رمضان سے ہوں، رمضان مجھ سے ہے. میں آئی بلیو آن اٹ. اس لیے مجھے اس سے کوئی خاص تنگی نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی. بلکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک وہ شخص جو اس راستے کا مسافر ہو، رمضان بھی اسے ہیوی بائک کی طرح ہے. اس کو اگر آپ آسانی سے چلائیں تو راستہ سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ساتھ زیادتی کرنا چاہیں تو پھر کوئی روکنے والا نہیں. بالکل ایسا ہی. رمضان پورے سال لوگ زیارتیاں کرتے ہیں اپنے ساتھ اور رمضان مبارک میں اپنے آپ کو سرخرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک نیکی 70 نیکی سے زیادہ اجر دیتی ہے، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے. بڑی اچھی بات بتائی آپ نے. میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ بطور مسلمان جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، رمضان اضافی محنت کا نام ہے. ورنہ رمضان میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی پورے سال کرنے کی مجھ پہ آپ پہ پابندی ہے. بے شک بے شک. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بول سکتا پورے سال بول سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں مجھے غریب کا خیال کرنا ہے پورے سال نہیں کرنا. پورے سال کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کہیں نہ کہیں جانے انجانے زیادتی کر جاتے ہیں کہ اس کو رمضان تک محدود کر دیتے ہیں. یہ پورے سال ہمیں کرنا چاہیے اور یہ ہمارے فائدے میں ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا چلیں آپ کی تھوڑا آپ کے کریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو بڑا ٹیکسیشن کا اس ٹائم جو ہے پکڑ دکڑ چل رہی ہے بھائی. تو آپ کی جو موجودہ دور میں اور جو پہلے کا دور رہ چکا ہے اور جو اب ہے، تو اس میں ٹیکسیشن کے حوالے سے کیا رد و مدد رائے عمل اختیار ہو رہا ہے اس ٹائم؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مختصر سی بات آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گی. آپ کی فیلڈ ہے، آپ چیزیں سمجھتے ہیں. حکومت وقت کا اختیار ہے کہ ان میں وہ قانونی تبدیلیاں لاتی رہتی ہیں. جی. یقیناً پچھلے وقتوں میں جو تبدیلیاں تھیں جو عوام کے لیے بہتر قانون سازی تھی یا آج کے وقت میں، پر میں ایک جملہ مکمل کروں گا. قانون عوام کے لیے ہیں تاکہ عوام کو فائدہ پہنچا سکے.
ایسا کوئی بھی قانون جو عوام کو نقصان دے رہا ہو وہ مملکت کو بھی فائدہ نہیں دے سکتا. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے حکومت وقت سے یہی درخواست کروں گا کہ قانون سازی ایسی کیجیے کہ ایک آدمی ریلیکس فیل کر سکے. اور بالخصوص کووڈ کے بعد جو کچھ پاکستان کے معاشی حالات ہیں, ان حالات میں ایک عام آدمی کو آپ جتنا آسان راستہ دیں گے وہ اتنا ہی پاکستان کی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکے. ٹیکسیشن کے حوالے سے اتنے مشکل حالات پیدا کر دیے گئے, لوگوں کا یوٹیلیٹیز کو پے کرنا, اور دیگر ٹیکسیشن کے حوالے سے اگر بینکنگ کے حوالے سے وہ ٹیکسیشن ڈیڈکشن ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو لے آپ کمرشل ٹیکسیشن لیتے ہیں, پراپرٹی ٹیکس لیتے ہیں, دیگر 100 طرح کے ٹیکسز ہیں ہمارے یہاں. باہر سے تو کمی ہے لیکن یہ ٹیکسیشن ایکچوئل صحیح یوٹیلائز ہو رہی ہے. یہاں پہ اس سوال کا جواب تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور سیاسی ہو جائے گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹیکسیشن کے نظام کو جتنا سہل بنائیں گے پاکستان کی ترقی کا سفر اتنا ہی تیزی سے طے ہوگا. ٹیکسیشن کے نظام کو آسان کر دیجئے. ایک جو بنیادی آپ کا سوال ہے, پاکستان میں 2 قسم کے ٹیکسز ہیں, ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ ٹیکسز وہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے, چاہے بجلی کے بل میں رکھ کے آتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز جو آپ نے کمرشل ٹیکسز کا ذکر کیا, جو ایک عام آدمی یا ڈی ایم سی اپلائی کرتی ہے, اس کو ہم لیوی کہتے ہیں, لوکل لیوی. اس کو سہل, اس نظام کو سہل کرنے کی ضرورت ہے جس میں آج بھی گنجائش موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو شاکر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ناؤ اڈیز ان دنوں کیا مصروفیات ہیں؟ ان دنوں کیا مصروفیات ہیں؟ شکر الحمدللہ, روزے کی عبادت کا مکمل قائل ہوں, روزہ چھوڑنے کا قائل نہیں. ماشاءاللہ. سو اس کے بعد اپنی تجارت, اپنا کاروبار. ماشاءاللہ. تو تجارت کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو تجارت کے حوالے سے ابھی آپ کو پتہ بڑے وہ مشکل صورتحال چل رہی ہے, جلدی آنا اور جلدی بند کر کے گھر پہ جانا, اور پھر سنڈے سے ہم نے سنا ہے کہ آن ورڈ سب چیزیں بند کر دی جائیں گی, کلوز کر دی جائیں گی. تو اس ٹائم جو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے تمام سیاسی لوگوں کا اور تمام تجارتی لوگوں کا, بزنس مین طبقہ جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے, تو بڑا مشکلات کا شکار ہے اس ٹائم بھائی. اور سوچ رہے ہیں کہ سنڈے سب کلوز ہو جائے گا, بڑے مارکیٹس میں خبر تبڑ مچی ہوئی ہے اور بہت شور شرابہ ہے, تو کس طرح سے مینیج ہوگا ایسا؟ آپ کی بات بالکل صحیح, کیونکہ دیکھا جائے تو پچھلا رمضان المبارک بھی بڑا لاس میں گیا ہے تجارت کے حوالے سے, بڑے کاروباری لوگوں کا نقصان ہوا ہے, بہت پریشان تھے, اور اس رمضان المبارک میں بھی وہی حال ہے. آپ کی بات 100% بجا ہے, پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے اور یقیناً پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہیں. تجارت زندگی ہے تو تجارت ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کے لوگوں کو محفوظ رکھے, ان کی حفاظت فرمائے اور ان معاشی مشکلات کو بھی دور فرمائے. اس وقت موجودہ صورتحال میں حکومت وقت جو بھی قدم اٹھا رہی ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے اٹھانے جا رہی ہے. ہاں یہ ضرور میں حکومت سے کہوں گا, کیونکہ ایک عام آدمی پریشان ہے. اس وبا کے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد یا دور ہو جانے کے بعد ایک عام آدمی کو اتنی آسانیاں دے دیں کہ وہ اس وقت کی سختی کو بھول جائے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں یا میں یہ سوچوں کہ اس وقت کی جو سختی ہے اس کو دور کرنے کے لیے, وبا کو روکنے کے لیے یا وبا کو روکنے کے اقدامات نہ کیے جائیں, تو پھر خدا نہ خواستہ کل اگر میں ہوں گا ہی نہیں تو تجارت کہاں کروں گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کے لوگوں کو محفوظ رکھے. ہے مشکل اور زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان کی معیشت ویسے ہی کمزور ہے, اس لیے اور زیادہ اثرات محسوس ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. اس میں حکومت وقت کو کئی اقدامات اٹھانے چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاکر بھائی, ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موجود رہیں گے ہمارے پروگرام کا حصہ. ناظرین میں بتاتا چلوں, آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت بھی موجود ہیں جن کا تعارف میں روزانہ کی طرح آج بھی کرانے لگا ہوں, اور بڑا اچھا ہمیں اصلاح کرتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, اور جو آپ کے مسائل کا حل بھی نکالتے ہیں, جو آپ اپنے فیڈ بیکس اور کمنٹس کے تھرو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں دیگر مسائل, تو ان پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نصیر الدین شامی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں, ابھی پینڈیمک سچویشن بڑھتی جا رہی ہے اور تجارتی مراکز بھی بند ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو کچھ سچویشن بحال ہوگی, ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, یا پھر دیکھا جائے تو ہم اور مزید ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دونوں حوالے سے تو نظر آ رہا ہے کہ بیماری بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی اور کاروباری حضرات جو ہیں بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, زندگی ہمیشہ سے مسائل کا شکار رہتی ہے اور اس میں مسائل آتے ہیں. جی. انسان کا امتحان ہی اس وقت ہوتا ہے کہ ان مسائل سے نبض آزما کیسے ہوتا ہے. یہ مسئلہ قومی سطح کا مسئلہ ہے بلکہ عالمی سطح کا مسئلہ ہے.
اور اس مسئلے میں جتنا اس بیماری کا خوف یا اس کے معاملات خراب ہیں اتنا ہی مسئلہ جو ہے ہماری معیشت کا ہے. ہم اس بیماری سے دو طریقے سے ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو بیماری اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس بیماری کے اثرات جو یورپین کنٹریز میں ترقی یافتہ ممالک میں دیکھے گئے وہ معاشی طور پر اتنے خراب نہیں تھے جتنے ہمارے یہاں معاملات ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ ایسی صورت میں مثال کے طور پر ایک کاروبار ہے ماسک بنانا, ایک کاروبار جنریٹ تو ہوا نا کہ ماسک ایک کاروبار بن گیا. اس طرح سے بہت سے اور نئے کاروبار جنریٹ ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ اس وقت یہ کاروبار ہو سکتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے ان کے لیے ایک بہتر سچویشن پیدا ہوئی. ہم پاکستان میں بار بار یہ کہتے ہیں پاک چائنا دوستی, پاک چائنا دوستی. دوستوں کی باتوں کو اپنانا بھی پڑتا ہے. بالکل. پاک چائنا کی ترقی کا راز ہوم انڈسٹری ہے. تو کیا ہم ایسی کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے کہ جو کارخانوں میں کام ہوتا ہے اس وقت ہوم میں وہ کام ہو جائے, گھروں سے چیزیں بننا شروع ہو جائے, گھروں سے سیل ہونا شروع ہو جائے, اس طرح کے پوائنٹس بن جائیں. تو مسئلہ مسائل تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں لیکن ان مسائل کے حل کے لیے ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال وہ دوبارہ جو کہ ماسک بنانے والوں کے لیے, سینیٹائزر بنانے والوں کے لیے یہ بہترین کاروبار موقع نکل آیا. تو حکومت وقت کے لیے, عوام کے لیے سوچنے کی بات تھی کہ ایک ہوم انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کا بہترین وقت تھا. کاش ہم ایسا کوئی پلان کر سکیں کہ کاروبار تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, سوچنا یہ پڑتا ہے کہ اس وقت کاروبار کس طریقے سے کیا جائے. یقیناً ہمیں ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے, معاملات ہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ہم فیس نہیں کر سکتے. ہاسپٹلس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, دیگر معاملات ایسے ہیں, لیکن انسان بغیر کاروبار کے ہم جس معیشت کے سے تعلق رکھتے ہیں گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. تو ہمیں ساتھ یہ پلان بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. یہ آٹا تقسیم کرنا, راشن تقسیم کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل اس وقت یہ ہے کہ لوگوں نے ویکسین بھی تو بنائی نا, ایک کاروبار جنریٹ ہو گیا. پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. ہم ایسا کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے. نہیں, ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ میڈیکل ایسیسریز کو لے کر انہوں نے بڑا بے انتہا کاروبار کرنا چاہا. کچھ لوگ بڑے بڑے کنٹینرز پرچیزنگ پہ لگ گئے, وہ ماسکس کے, اور کچھ لوگ دیگر میڈیسن شارٹس ہو گئی تھی. ہمارے یہاں لوگ اس طرح سے کاروبار بنا لیتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو قومی المیہ ہیں, اس سے بھی ہمیں فیس کرنا ہے, قوم کو یہ سبق بھی دینا ہے کہ خدارا اس وقت جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے جس طرح بے شمار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, نماز کے پابند ہو جاتے ہیں, ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ مساجد میں جو تعداد رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے اس کی 20% بھی عام دنوں میں نہیں ہوتی. تو ایک کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے, قوم کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. یہی قوم تھی نا جس نے پاکستان حاصل کیا, یہی قوم تھی اس نے بڑے بڑے مسائل سے یہ لڑی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس قوم کی برائی اگر ہم کرتے چلے جائیں گے اسے برائی کرنے سے قوم نہیں بنے گی. اس قوم کے اندر اچھائی ہے. کرکٹ کے نام پر یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. بڑے سے بڑے جو ہے نا بڑے بڑے نیشنلسٹ جو ہے جب اپنی قوم ٹیم کو ہارتے دیکھتے ہیں میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں. اس جذبے کو اٹھانے کی ضرورت ہے. صرف اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ قوم میں کوئی برائی نہیں ہے. اتنی اچھی قوم ہے کہ کرکٹ کا میچ جتوا دیجیے پوری قوم شاد و آباد ہو جاتی ہے, سب غم بھول جاتی ہے. اس سے اچھی قوم پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی. اس قوم کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس قوم کے اندر قومی جذبہ جگانے کی ضرورت ہے, اور اس وقت یہ بتانا ہے کہ ہم ایک قومی المیہ سے دو چار ہیں, ہمیں سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. بالکل. اچھا, کیونکہ ہمارے ساتھ اکبر بھائی موجود ہیں. اکبر بھائی, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پینڈیمک سچویشن میں آپ کی جو یہ ریلیز نکلتی تھیں اور آپ کی پورا گروپ ایک مارکیٹ میں بڑا انہینس ہوتا ہے اور بڑے ایک میجورٹی کے ساتھ نکلتے ہوں گے آپ لوگ, تو اس سچویشن میں آپ لوگوں کو روکا جاتا ہے, کوئی پرابلمس, کوئی ہرڈلز آتی ہیں؟ اچھا, اس میں ہم خود بھی تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں. نکلتے اس میں زیادہ تر کوشش ہماری ہوتی ہے نہ نکلیں, سوائے ان کے جیسے کوئی اویئرنیس کے کوئی پروگرامس ہوتا ہے, جیسے آپ نے بلا لیا, ہمیں کسی نے بلا لیا, ہم بائکس پہ آئے, ہم نے ماسک پہننے کے حوالے سے, سینیٹائز کرنے کے حوالے سے, گلوز وغیرہ پہننے کے حوالے سے, فاصلہ رکھنے کے حوالے سے ہم نے اگر کوئی آگاہی دینی ہے, کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو ہم جاتے ہیں, ادروائز ہم اوائڈ کرتے ہیں اس سے. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ. تو آپ کا جو آپ کی فیوریٹ بائک ہوگی اور آپ نے رکھی ہوئی ہوگی, تو اس طرح سے اگر میں جاننا چاہوں تو اس ٹائم کتنی سی سی بائک آپ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ اچھا, میں نے ابھی فی الحال تو ابھی میں نے سیل آؤٹ کیا ہے بائک اپنا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنا یوز بھی نہیں ہو رہا تھا. پھر ایک دوست کو پسند آ گیا تھا تو وہ مسئلہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں لوگ کہ جو چیز پسند ہو تو اس کو بیچنا نہیں چاہیے, اور آپ نے اپنے دوست کو بیچ دی وہ چیز. نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے, اس میں پسند والی بات اس طرح کی نہیں ہے. پسند والی چیز اس وقت نہ بیچیں کہ جب آپ دوبارہ نہ لے سکیں, پھر لے لیں گے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے.
میرے پاس جو ہے وہ کاواساکی ننجا 14R کہلاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھے 1441 cc ہوتا ہے، تقریباً 1450 cc کا بائک ہے وہ. تو اس پہ ہم جو ہے اپنا جو بھی چھوٹا موٹا ریلیے وغیرہ ہیں جو گیم ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں 600 cc سے شروع ہو کے 1450 cc تک کا بائک ہوتا ہے جو کہ سپر بائک کہلاتا ہے. اچھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج ایک الوداعی جمعہ بھی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر بھائی اور شاکر بھائی. آپ سے بھی میں لاسٹ میسیج لوں گا اختتامی جمعے کے حوالے سے، الوداعی جمعے کے حوالے سے. اس کے بعد آخری جمعہ ہے، رمضان رخصت ہونے کو ہے، تو کیا میسیج دیں گے؟ السلام علیکم. رمضان کے حوالے سے میں تھوڑا سا جو موضوع تھا تو اس سے ہی پک کرتے ایک میسیج دوں گا کہ میں اپنی نیو جنریشن کو ہیوی بائکس پر ون ویلنگ اور یہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو کسی گیم کی مخالفت نہیں کروں گا. یہ ہماری ظاہر جہاں کرکٹ ہے، دیگر گیمز ہیں، یہ بھی ایک گیم ہے، لیکن خدا رہا یہ گیم اس طرح سریعام سڑکوں پر کھیلنے کا نہیں ہے. مجھے وہ والدین قابل ترس نظر آتے ہیں کہ جب یہ ون ویلنگ بچے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ایون کہ اس میں اور بہت سے ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں اور اس طرح گیم ہو رہا ہے. یہ اس طرح گیم کرنے کی چیز نہیں. خاص طور نوجوان نسل کو میں پیغام دوں گا کہ اس چیز سے باز آنا چاہیے. دیگر بات یہ کہ الوداعی جو جمعہ المبارک ہے، اس کا مقصد جمعہ الوداع ہو رہا ہے، اور رمضان کا ایک آپ نے مشقت والا مہینہ گزارا ہے، تو جو مشقت آپ نے جو بھوک اور پیاس برداشت کی اس کا پیغام یہی تھا کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور آئندہ کی زندگی اس خیال کے ساتھ گزاریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پچھلی بات کی، کورونا سے بھی ہم نمٹ جائیں گے اور اپنی معیشت کو بھی بہتر کر لیں گے. بس ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. شاکر بھائی آپ موجود ہیں، شاکر کیا کہنا چاہیں گے الوداعی جمعہ کے حوالے سے؟ ایک مختصر سی بات میرے اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے. رمضان تزکیہ نفس کا نام ہے، بے شک، نفس پہ قابو پانے کا نام ہے، بے شک. تو پھر میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ایک مسلمان سارے سال بھی نفس پہ قابو پا سکتا ہے. اس موقع پہ اگر ہم اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھ لیں تو یقیناً یہ ہمارے ملک کی ترقی کا باعث ہوگا، خیر کا باعث ہوگا. آمین آمین آمین. اچھا، کیونکہ شاکر بھائی مجھے پتہ لگا تھا آپ کی بیٹی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملی عطا فرمائے اس رمضان مبارک کے. شکر بے انتہا ان کی جو ہے جس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اللہم آمین. اچھا اکبر بھائی آپ پہ آئیں گے، کیا میسیج ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا 2-3 الفاظ کے اندر کہ جو ڈاکٹر صاحب جو آپ کو بائکس کے اوپر لڑکے نظر آتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے، وہ ہیوی بائکرز نہیں ہیں، وہ 70 125 والے. بڑا فرق ہے ان میں اور ہمارے چیزوں کے اندر. اس میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو روڈوں پہ ہم نظر نہیں آئیں گے اور آپ کو نظر آتے ہیں، ہم ٹریک پہ ضرور نظر آئیں گے آپ کو، اور روڈ پہ نظر اس میں آئیں گے کہ ظاہر ہے وہ روڈ وہیں تک جائے گا تو اسی روڈ سے گزر کے ہم جائیں گے، لیکن ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں ہیں. تو برائے مہربانی نہ ملائیں ہمیں اور اسی طرح کی کوئی جو بھی حرکتیں کرتے ہیں ہم تو ان کو ہی منع کرتے ہیں، اپنے ساتھ والوں کو بھی روکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے جمعۃ المبارک کے حوالے سے بات کی، میں شاکر بھائی کو ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ شاکر بھائی نے بالکل بڑھیا فرمایا ہے اس کے اندر. بس یہی ریکویسٹ ہے کہ جی اس پینڈیمک سچویشن میں حکومت کا ساتھ دیں، جتنا کیئر کر سکتے ہیں کیئر کریں. زندگی ہے تو سب کچھ. بالکل بالکل، زندگی ہے تو سب کچھ ہے. بہت شکریہ محمد اکبر بھائی آپ کا تشریف لانے کے لیے. سید شاکر صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر نصیر الدین شامی صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. کیونکہ ناظرین اختتامی مراحل ہیں رمضان مبارک، اور اختتامی آج آخری جمعہ ہے جو کہ جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس جمعۃ الوداع کو آج ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے. سحری کا آغاز کے ساتھ آج اختتام بھی ہونے کو جا رہا ہے. تو آئیے مل کر الوداعی جمعے کے حوالے سے ایک کلام پیش کرتے ہیں. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس رمضان مبارک کو سمیٹ لیں، جتنا ہو سکے اپنے گھر والوں کے ساتھ. اگر کسی کی مدد کر سکیں تو یہ بے انتہا راہ نجات کا ذریعہ ہے. ایک دوسرے کے کام آئیں، کسی کا سہارا بنیں، اور جو رمضان مبارک میں بقایا روزے رہ چکے ہیں ان کو اچھے سے اچھے گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اختتام سحری 24 رمضان مبارک کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ نگہبان. آئیے مل کر پڑھتے ہیں الوداعی رمضان. عاشق ہے اب پارا پارا،
قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور سو کے عبادت بڑھا تھا، اب دل میں ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مسترب سب کے سب رو رہے ہیں، ہائے اب ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک دے جوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک دے جوک آتے نمازی، ہائے کم ہو گیا دل کا کلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب ہجرون فرقت نے مارا، الوداع الوداع